رمضان کریم سارے کا سارا ہی سراپائے رحمت ہے، لیکن اس کے آخری عشرے کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس عشرے کی ایک رات یعنی شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں لیلۃ القدر بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس مبارک رات کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم لیلۃ القدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کے آخری 10 روز میں عبادت، ذکر و فکر اور شب داری میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاتے تھے۔ شب قدر میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن 4 طرح کے لوگ لیلۃ القدر کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ شراب پینے والا، ماں کا نافرمان، بھائی کوئی ہے توبہ کر لے، ماں باپ دونوں، والدین دونوں۔ تیسرا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب میرا نبی کہتا ہے کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 روز کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف جب کرتے ہیں تو مکمل دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور اعتکاف کے تعلق سے میں یہ بات کہوں گا، اعتکاف اللہ کی طرف رغبت اور اس سے محبت، اس سے تعلق اور اس پر توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنے سے جو ہمارا
دل ہے جو کالا ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، بلیک ہوتا جاتا ہے گناہوں اور معصیتوں سے، اعتکاف بہترین ذریعہ ہے کہ سیاہ اور کالے دل کو قلب سلیم ہم بنا لے، ایسا دل جو رب کے سامنے جھکتا ہو۔ آخری اشرے کا اعتکاف یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام سنت علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلے والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان دنوں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ طاعات میں مشغول رہے اور کسی شدید طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔